1980 میں جب صدام حسین کی عراقی فوج نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ایرانی لیڈر روح اللہ خمینی نے سب سے پہلے OIC کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ انہوں نے مسلم دنیا کی اس سب سے بڑی آرگنائزیشن OIC سے گہار لگائی، اس امید کے ساتھ کہ وہ کوئی ایکشن لے گی، مگر OIC کی طرف سے کوئی بھی رسپانس نہیں آیا۔ جبکہ دوسری طرف صدام حسین کی یہ جو طاقتور عراقی فوج تھی کہ جس نے ایران کے اس خوزستان پروونس کے علاقے سے بارڈر کو پار کیا تھا کہ جو تیل کی دولت سے مالا مال سمجھا جاتا تھا، اب وہ فوج بڑی تیزی کے ساتھ اس پروونس میں، اس علاقے میں آگے بڑھ رہی تھی۔ ایون ایران کا خرم شہر کہ جو ایک حد سے زیادہ آئل رچ علاقہ تھا، اگلے کچھ دنوں کے اندر بڑی ہی آسانی کے ساتھ عراقی فوج نے اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف ایرانی فوج کہ جو ابھی کچھ مہینے پہلے تک ہی محمد رضا پہلوی کی وفادار ہوا کرتی تھی اور جس نے ایک لمبا وقت انقلابیوں سے لڑتے ہوئے ہی گزارا تھا، اب وہ نہ تو اتنی زیادہ طاقتور بچی تھی اور نہ ہی اس کے اندر کچھ خاص ڈسپلن نظر آتا تھا، بلکہ محمد رضا پہلوی کے دور میں تو یہ اس علاقے کی سب سے طاقتور فوج سمجھی جاتی تھی، مگر اب اتنی ہی زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شروعاتی دنوں میں ایران کی یہ آرمی عراق کے مقابلے میں بالکل بھی نہیں ٹک سکی اور کچھ دنوں کے اندر ہی صدام حسین کی عراقی فوج نے ایران کا لگ بھگ 25,900 اسکوائر کلومیٹرز کا ایک بڑا علاقہ قبضے میں لے لیا۔ جب اس جنگ کو شروع ہوئے لگ بھگ 6 سے 7 دن گزر گئے تو یونائٹڈ نیشن نے پھر سیکیورٹی کونسل کے تھرو دونوں ہی دیشوں کے اوپر سیز فائر کا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی UN کی طرف سے سیز فائر کو لے کر میسیجز آنے شروع ہوئے، عراق کے صدام حسین نے سیز فائر پر فوراً حامی بھر دی۔ ظاہر ہے عراق کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ اگر ابھی بالکل سیز فائر کر دیا جائے تو وہ مالا مال ہی ہیں، مطلب ان کی جیت ہو ہی جائے گی، کیونکہ انہوں نے ایران کے آلریڈی ایسے بڑے علاقے پر قبضہ کر رکھا تھا کہ جو تیل سے مالا مال تھا۔ اسی لیے تو صدام حسین کی طرف سے اب یونائٹڈ نیشن کے سامنے یہ شرط رکھ دی گئی تھی کہ ہم تو سیز فائر کے لیے فوراً تیار ہیں، بس شرط یہی ہے کہ ایران کے جتنے علاقے پر عراقی آرمی کا قبضہ ہو چکا ہے اس قبضے کو ہمارے حق میں مان لیا جائے۔ مگر ظاہر ہے دوسری طرف جو روح اللہ خمینی تھے وہ تو اس بات کو بالکل بھی نہیں مان سکتے تھے، کیونکہ اس شرط کو ماننے کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ ابھی ابھی ایران کے اندر جو انقلاب آیا تھا وہ پوری طریقے سے ناکام ہو جاتا۔ نہ صرف ایران کے اندر بلکہ باقی دنیا میں بھی یہی میسج جاتا کہ یہ جو روح اللہ خمینی کا نیا انقلابی ایران ہے یہ تو خود اپنی سرحدوں کی حفاظت تک نہ کر سکا۔ یہی ریزن تھا کہ روح اللہ خمینی کی طرف سے تو اس سیز فائر کو لے کر انکار ہی کرنا تھا اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ اب ویسے تو اوپر سے دیکھا جائے تو ابھی تک کی کنڈیشن یہی تھی کہ جو ایران کی یہ آرمی تھی یہ عراقی فوج کے سامنے پوری طریقے سے بے بس نظر آ رہی تھی، مگر ہاں ابھی بھی ایران کے پاس ایک ایسا حد سے زیادہ طاقتور ہتھیار ضرور موجود تھا کہ جو نہ تو اس دور میں اور نہ ہی آج کے دور میں مڈل ایسٹ کے آس پاس کے کسی بھی دوسرے دیش کے پاس نظر آتا ہے، اور یہ ہتھیار تھا قوم پرستی کا ہتھیار۔ جی ہاں، ایرانین لوگوں میں یہ چیز صدیوں سے پائی جاتی ہے کہ وہ باقی تمام چیزوں کو تو برداشت کر لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر اگر ان کی قوم پرستی پر کوئی آنچ آ جائے، مطلب جو ان کی ایرانین پہچان ہے اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی گالی ہوتی ہے۔ اور اب عراق ایران جنگ میں صدام حسین کی طاقتور عراقی آرمی نے شروعاتی دنوں میں ایران کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا وہ دراصل ان کی ایرانین پہچان پر ہی سب سے بڑا زخم تھا۔ تو اب ایران کے اندر وہی ہوا کہ جو اتہاس میں پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے، مطلب کہ پوری کی پوری ایرانین قوم ایک ہی جھنڈے کے نیچے اور ایک ہی پہچان کے نیچے جمع ہونے لگی، اور وہ پہچان کوئی مذہب، کوئی دھرم، کوئی فرقہ، کوئی زبان، کوئی کلر نہیں، بلکہ صرف اور صرف فارسی ہونا تھا۔ یعنی کہ ایران میں رہنے والے اب تمام لوگ صدام حسین کے خلاف اپنے پرشین جھنڈے کے نیچے جمع ہونے لگے تھے۔ اس سے اب ہوا یہ کہ روح اللہ خمینی کا وہ انقلاب کہ جو ایران کے اندر آ تو پہلے ہی چکا تھا مگر ابھی بھی پوری طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو پایا تھا، ایران کے لوگوں کے اندر یونٹی نہیں تھی، وہ بٹے بٹے نظر آ رہے تھے۔ اب وہ پورا انقلاب اچھی طرح سے ایران کی جڑوں میں جمنے لگا تھا، یعنی کہ روح اللہ خمینی کا لایا ہوا انقلاب صدام حسین کی اس غلطی کی وجہ سے ایران کے اندر مستحکم ہونے لگا تھا، کیونکہ ایران میں رہنے والے ایسے بے شمار لوگ کہ جو ابھی کچھ وقت پہلے تک روح اللہ خمینی اور ان کے انقلاب کے خلاف کھڑے ہوئے نظر آتے تھے، اب وہ بھی روح اللہ خمینی کے جھنڈے کے نیچے ہی موجود تھے، کیونکہ ان کو ہر حال میں سب سے پہلے اپنے ایران کو بچانا تھا۔ اس طرح سے جنگ کے بالکل شروعاتی دنوں میں پوری طریقے سے پچھڑ جانے والے اس ایران نے اپنی طرف سے اب جوابی حملوں کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ تو اب ہوا یہ کہ روح اللہ خمینی کے حکم پر ہی
ایران کے اندر بڑے لیول پر نوجوان رضاکاروں کی بھرتیاں شروع کر دی گئیں۔ یہ دراصل عام ہی لوگ تھے کہ جن کو فوج کی مدد کے لیے بھرتی کیا جا رہا تھا۔ ان کو باقاعدہ ایک فوجی کی طرح ہی ٹریننگ دی جاتی تھی اور پھر ان لوگوں کا جو پورا گروپ ہوا کرتا تھا اس کو کاروان کربلا کہا جاتا تھا۔ اب ویسے تو خود کربلا بھی اسی عراق کے اندر موجود تھا کہ جس سے ان لوگوں کو یہ جنگ کرنی ہوتی تھی، مگر کیونکہ روح اللہ خمینی کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو نیا اسلامی انقلابی ایران ہے یہ خدا کی حکومت ہے، یہاں پر خدا کا نظام قائم ہے، اور جو کوئی بھی اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے یا اس سے دشمنی رکھ رہا ہے ظاہر ہے وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بس اسی لیے یہ لوگ نہ صرف صدام حسین کو ایک ظالم انسان سمجھتے تھے بلکہ اس سے لڑنے والے یہ جو رضاکاروں کا گروپ ہوا کرتا تھا اس کو سمبولک وے میں کاروانے کربلا بھی کہا کرتے تھے، جس کا سیدھا سا مطلب یہی تھا کہ کربلا کا کارواں اسلام کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہے۔ اب یہ جو رضاکار تھے کہ جو ابھی تک عام لوگ ہی ہوا کرتے تھے، پھر ان کو جنگ کی وجہ سے اچانک سے بھرتی کیا جا رہا تھا، فوج سے کچھ ٹریننگ دلوائی جا رہی تھی، تو ان لوگوں کے ساتھ جنگ کے وقت پر کچھ شیعہ عالم بھی موجود ہوا کرتے تھے۔ اب یہ جو شیعہ اسکالرز ہوا کرتے تھے یہ جنگ کے میدان میں نہ صرف رضاکاروں کا بلکہ آرمی کا بھی خوب مورال بڑھایا کرتے تھے، ان کے سامنے اسلامک تقریریں کیا کرتے تھے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان شیعہ اسکالرز کے خود کے پاس بھی RPGs وغیرہ ہوا کرتی تھیں کہ جن کو کبھی بھی یہ اپنے کندھے پر رکھ کر چلا سکتے تھے۔ یہ جو شیعہ اسکالرز ہوا کرتے تھے یہ اپنی تقریروں میں کربلا کے واقعات سنایا کرتے تھے، کربلا کے شہیدوں کی کہانیاں سنا کر ان عام لوگوں کا اور فوجیوں کا خون ابال دیا کرتے تھے۔ یہ ایک طریقے سے روح اللہ خمینی کی اپنی اسٹریٹجی تھی جو بڑی ہی اچھی طریقے سے اب ایران کی اس جنگ میں کام کرنے بھی لگی تھی۔ مگر دوسری طرف اب اگر عراق پر نظر ڈالی جائے تو وہ بھی کچھ پیچھے نہیں تھا، کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ اس کے پاس سعودی عربیہ سمیت آس پاس کے تمام عرب دیشوں کا تو سپورٹ تھا ہی، اور اب دھیرے دھیرے انڈائریکٹلی امریکہ کا سپورٹ بھی ملنے لگا تھا۔ وہ اس طرح سے کہ ہائی ریزولوشن والے جو سیٹلائٹ امیجز ہوا کرتے تھے کہ جن کے ذریعے سے ایران سمیت آس پاس کی تمام فوجوں کی پوزیشنز کا اور ان کے اہم ٹھکانوں کا اچھی طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا، وہ امریکہ کے ہی پاس ہوا کرتے تھے اور امریکہ سعودی عربیہ کے ساتھ شیئر کیا کرتا تھا۔ ظاہر ہے سعودی عربیہ اس کا قریبی تھا، مطلب اتحادی تھا، مگر سعودی عربیہ نے اب ان تمام سیٹلائٹ امیجز کو، ان تمام تصویروں کو عراق کے ساتھ بھی شیئر کرنا شروع کر دیا تھا۔ امریکہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا مگر پھر بھی نظر انداز کر رہا تھا، جس کا سیدھا سا مطلب یہی نکلتا ہے کہ خود امریکہ کو اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں تھی، کیونکہ وہ تو خود ایران کا ایک بڑا دشمن تھا۔ تو اب قصہ مختصر یہ کہ ایران اور عراق کے بیچ چلنے والی اس جنگ کی جو گرمی تھی ہر گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، اور ساتھ ہی بڑھتی جا رہی تھی اس علاقے میں تیل کی قیمتیں۔ جی ہاں، ابھی کچھ وقت پہلے تک جس سعودی عربیہ کا تیل $13 میں بک رہا تھا اب وہ $28 پر بیرل میں پہنچ چکا تھا، جس کا انڈائریکٹلی مطلب ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے اب آس پاس کی یہ جو گلف کنٹریز تھی، مطلب تیل والے دیش، یہ تمام مالا مال بھی ہو رہے تھے۔ حالانکہ یہاں پر یہ چیز مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ جس دور میں عراق اور ایران کے بیچ تابڑ توڑ جنگ چل رہی تھی اس دور میں بھی سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ وہ کولڈ وار جاری تھی کہ جو 1979 مطلب ایران میں کرانتی آنے کے بعد سے شروع ہوئی تھی۔ ایران اور سعودی عربیہ مطلب دونوں ہی دیش کبھی بھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے تھے، اور اب تو ویسے بھی پوری دنیا کو ہی پتا تھا کہ جو عراق اور ایران کی جنگ چل رہی ہے اس میں عراق کو پوری طریقے سے سعودی عربیہ کی بیکنگ حاصل ہے۔ تو جیسا کہ ہم جان ہی چکے ہیں کہ شروعاتی دنوں میں بلکہ شروعاتی مہینوں میں عراق نے ایران کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ بڑھت بنائی تھی، اس کا ایران کے خوزستان پروونس کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ ہو گیا تھا، خرم شہر بھی اسی کے کنٹرول میں تھا، اور جو شط العرب نام کا دریا تھا جو عراق اور ایران کے بیچ میں موجود ہے، مطلب جس کے ایک طرف عراق تھا اور جس کے دوسری طرف ایران تھا، وہ دریا بھی آلریڈی صدام حسین کی فوج کے ہی کنٹرول میں آ چکا تھا۔ مگر تبھی اچانک سے اس جنگ کے اندر ایک بڑا بدلاؤ آنا شروع ہوا۔ وہ بدلاؤ یہ تھا کہ اب ایرانین فوج نے واپسی کرنی شروع کی اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ عراقی فوج کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ 24 مئی 1982 کے آس پاس تک اب ایرانی فوج عراقی فوج کو پیچھے دھکیلتے دھکیلتے اس جگہ پر لے آئی تھی کہ جہاں پر جنگ سے پہلے دونوں فوجیں ہوا کرتی تھیں، مطلب یہ کہ عراقی فوج کا قبضہ ختم ہو چکا تھا اور عراقی فوج اب پیچھے آتے آتے خود اپنے بارڈر پر آ چکی تھی۔ اب ساتھیوں، عراقی لیڈر صدام حسین کی طرف سے اس جنگ کا جو کم سے کم مقصد طے کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ خوزستان کا یہ جو ایرانی علاقہ ہے اس
اس پر قبضہ کیا جائے اور پھر یہاں سے آپریٹ کرتے ہوئے ایرانی پبلک کو ابھار کر جو روح اللہ خمینی کی حکومت ہے اس کا تختہ پلٹ کیا جائے، یا اگر تختہ پلٹ نہ بھی ہو سکے تو کم سے کم خوزستان کے اس علاقے پر قبضے کو برقرار رکھا جائے۔ مگر اب یہ ساری چیزیں تو ختم ہو چکی تھیں، بلکہ جنگ کے دوسرے سال میں اب صدام حسین کو یہ ٹارگیٹ دور دور تک بھی پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو بس اسی لیے اب صدام حسین نے بڑی ہی شدت کے ساتھ جنگ بندی کی کوششیں شروع کر دی۔ اور ویسے بھی یہاں پر صدام حسین کے لیے ایک اور پریشانی کی بات یہ بھی تھی کہ اس جنگ کی شروعات سے ہی سعودی عربیہ اور کویت جیسے دیشوں کی طرف سے عراق کو لگاتار اربوں ڈالرز کی مدد مل رہی تھی، جو ظاہر ہے ایک قرض کے طور پر تھی، اور یہ قرض کبھی نہ کبھی تو صدام حسین کو چکانا ہی تھا۔ تو اب اس جنگ میں بھی جب کچھ خاص کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی، لگاتار قرض بھی بڑھتا جا رہا تھا کہ جو عراق کی اکانومی کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا تھا، تو اسی لیے اب صدام حسین نے اپنی طرف سے ہی جنگ بندی کی پیشکش کر دی۔ اب دنیا کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ تھا، کیونکہ واقعی یہ ایک بہت بڑی پیشکش تھی، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ اب جو ایرانین لیڈر تھے روح اللہ خمینی، وہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو صاف نظر آنے لگا تھا کہ اس جنگ کے اندر جو ان کی ہار کی پاسبلٹی تھی وہ پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے۔ تو اب انہوں نے نہ صرف عراق کے شہر بصرہ کے اوپر تابڑ توڑ حملے شروع کروا دیے، بلکہ جو صدام حسین کی جنگ کی پیشکش تھی اس کے جواب میں یہ بھی ڈیمانڈ رکھ دی کہ جب تک صدام حسین عراق کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں تب تک وہ جنگ بندی کی بات ہی نہیں کریں گے۔ مطلب ڈیمانڈ یہ تھی کہ اگر صدام حسین اپنی گدی سے ہٹ جائیں تو پھر جنگ بندی کی بات شروع کی جائے گی۔ اب ظاہر ہے یہ تو ایک ایسی ڈیمانڈ تھی کہ جس کو صدام حسین یا پھر ان کا دیش عراق مان ہی نہیں سکتا تھا۔ تو جنگ کو اب آگے جاری رہنا تھا اور جنگ آگے جاری بھی رہی۔ تو ساتھیوں، لگ بھگ 2 سال گزر جانے کے بعد اب جنگ کی صورتحال کچھ اس طریقے کی تھی کہ ایک طرف عراق تو جنگ بند کرنا چاہتا تھا، مگر دوسری طرف جو ایرانی لیڈر تھے مطلب کہ روح اللہ خمینی، انہوں نے یہ شرط لگا رکھی تھی کہ جب تک صدام حسین گدی نہیں چھوڑیں گے جنگ بندی پر بات نہیں کی جائے گی۔ وجہ صاف تھی، کیونکہ روح اللہ خمینی کو جنگ جاری رکھنے میں بہت سارے فائدے نظر آ رہے تھے۔ پہلا فائدہ تو یہی تھا کہ انقلاب آ جانے کے بعد بھی جو وہ بہت سارے اندرونی چیلنجز کا سامنا کر رہے تھے، ان کے جتنے مخالف لوگ تھے وہ تمام خاموش ہو چکے تھے۔ پوری کی پوری جو قوم تھی وہ ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو چکی تھی، اور وہ ایک ہیرو کے طور پر بھی اب پورے ایران کے اندر ابھر چکے تھے۔ اور تو اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا بھی ایران کو کچھ نہ کچھ فائدہ مل ہی رہا تھا۔ مگر یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ عراق اور ایران کے علاوہ اس دور میں دنیا کے اندر ایک اور بھی ایسا بڑا پلیئر موجود تھا کہ جو ہر حال میں اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا تھا، اور اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے وہ خفیہ طور پر عجیب و غریب الگ الگ طریقے کے ہتھ کنڈے اپنا رہا تھا۔ اور یہ دنیا کا پلیئر کون تھا، یہ طاقت کون تھی، یہ سن کر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں تو جانیں گے ہی، مگر ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ آخر یہ عراق ایران وار 8 سال کے بعد ختم ہوئی کیسے تھی، کس کو کیا ملا، کون جیتا کون ہارا، مگر آج نہیں بلکہ اپنی اگلی ویڈیو میں۔ باقی یہ ویڈیو بھی اگر آپ لوگوں کو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔